کنجوسی جہاں تک ہے، پہلے تو درود پڑھنے میں کنجوسی، اچھا پھر تحریر کرنے میں، نبی پاک کا نام نامی جب آتا تو درود لکھنے میں کنجوسی، کوئی سعود لکھ رہا ہے، کوئی سلام لکھ رہا ہے، انگریزی میں PBUH لکھ دیتے ہیں، یعنی آپ ذرا غور کریں کہ پورے صفحات بھر دیے آپ نے، نبی پاک کے درود لکھنے کو ہی آپ کو کم وقت جگہ ملی، اور اس کو حرام اور ناجائز لکھا گیا اور شدید وعیدیں ہیں۔ اچھا یہ تو تھا غلط، اب کئی لوگ بات کرتے میں بھی جب نبی پاک کا نام لیتے ہیں نا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بجائے سلام کہتے ہیں، زبان سے بھی سلام کہنا شروع ہو گیا۔ اب آپ غور کریں کہ یہ کتنی بڑی کنجوسی ہے، حالانکہ درود پڑھنے سے رحمتوں کا نزول، درود پڑھنے سے گناہ معاف، درود پڑھنے سے برکتیں ہی برکتیں، آپ کو رحمتیں مل رہی ہیں، آپ اس میں کنجوسی کر رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں پیش کروں گا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من نسی الصلاۃ علیہ خطیہ طریق الجنہ، کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ اب جنت کا راستہ ہے درود پاک، تو اب اس میں کیوں نہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ میں دعوت اسلامی کی طرف آؤں گا کہ کمال دیکھیں امیر اہل سنت کا، ہمارا ہر اجتماع، ہمارا ہر سلسلہ، ہماری ہر مجلس، بلکہ ہمارا ہر مدنی حلقہ بھی سمجھ لیں، اس کا اسٹارٹ ہی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، 4 سیغوں کی ترغیب سب کو پڑھایا جاتا ہے، درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد درود پاک کی فضیلت، ہر بیان سے پہلے تاکید ہے، ہم سلسلوں کے شروع میں عموماً کرتے ہیں ورنہ بیانات میں یہ الحمدللہ مدنی ماحول میں امیر اہل سنت کی تاکید کہ درود پاک کی فضیلت، یعنی بار بار ریممبرنس، بار بار یاد دلایا جائے۔ اور آج میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ مجلس جو ہے نا یہ بھی بیکار ہے جس میں درود پاک نہیں ہے۔ آپ گھروں میں بیٹھتے ہیں، دوست بیٹھتے ہیں، سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، اور اللہ عز و جل چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش دے۔ اس مجلس کی حسرت ہوگی کہ ہم بیٹھے بھی تھے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں کیا، تو جہاں بیٹھے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے